اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ ساری تعریفیں، ساری بڑائی، ساری کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے کہ اس کے کرم سے، اس کی کرم نوازی سے ہم کچھ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اسی کی توفیق سے ہے۔ میں نے دراصل ایک ٹاپک چوز کیا تھا، لیکن وہ یہ ہے کہ میرا اب ذہن بدل گیا ہے، کہ ریسنٹلی ایک واقعہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ مناسب سمجھا ہے کہ میں اس کو ہائی لائٹ کروں۔ وہ بات اس طرح سے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے خاص کرم نوازی سے، ہم ویکلی ہماری ایک کلاس ہوتی ہے، قرآن کلاس ہوتی ہے، ہم آپس میں پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اس طرح سے کچھ اچھی چیزیں شیئر کرتے ہیں، پھر بعد میں ڈسکشن بھی ہوتی ہے۔ تو اس ڈسکشن میں ایک خاتون نے ایک بات کی تو وہ میرے دل کو بالکل اس طرح سے جا کے لگی۔ وہ بہت اچھی خاتون ہیں، بہت نیک ہیں اور سارا کچھ ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کئی دفعہ اپنے نیک بندوں کے اوپر زیادہ آزمائشیں ڈال دیتا ہے۔ تو ان کے ایک بچی ہے جو کہ اسپیشل چائلڈ ہے نا، تو انہوں نے اتنی شکوہ نہیں کیا، ویسے انہوں نے ایک بات شیئر کی کہ دیکھیں آج کل اس طرح سے بھی ہے کہ لوگ جو ہیں اس بات پہ بھی باتیں کرتے ہیں کہ یہ اسپیشل چائلڈ ہیں ان کے، اور اس طرح سے ان سے کوئی گناہ ہوا ہوگا یا کوئی ایسی بات ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے ان کے اس طرح کے معاملات ہیں نا۔ تو وہ کیونکہ میرا ان کے ساتھ ایک تعلق بھی ہے، تعلق خاطر بھی ہے، تو میرا دل بہت زیادہ خراب ہوا۔ میں نے کہا کہ دیکھیں کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک اتنی بڑی آزمائش کو فیس کر رہا ہے، ایک ماں جو ہے، اور وہ تو ہر وقت جب ماں اپنی بچی کو دیکھتی ہوگی تو اس کے دل کی کیا حالت ہوتی ہوگی۔ وہ بڑی حوصلے والی ہیں اور بڑا دین کے اوپر وہ مضبوطی سے کاربند ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اوپر انہیں بہت بھروسہ ہے۔ میں نے تو ہمیشہ انہیں مسکراتے چہرے کے ساتھ دیکھا ہے۔ تو بہرحال وہ پھر میرا بڑا دل خراب ہوا۔ پھر میں نے یہ سوچا کہ اس پوائنٹ کو میں ضرور ہائی لائٹ کروں گی میڈیا کے اوپر، کہ خدا کے لیے، اللہ کے واسطے اس طرح کے کمنٹس دینے بند کریں، کیونکہ دیکھیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے نا کہ اس کی نظر میں نیک کون ہے اور بد کون ہے، اور کس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے اور کس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے، وہ صرف خدا جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ ٹھیک ہے نا یہ بات؟ اور یہ نہیں ہے کہ میں کسی کو کرٹیسائز کر رہی ہوں کہ جنہوں نے یہ کہا تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کو نا جو وہ کہہ رہا ہوتا ہے نا، اس کی مطلب حساسیت کا اور اس کی گریوٹی کا اس کو اندازہ نہیں ہوتا۔ میں یہ کہوں گی اگر کسی انسان کو یہ پتہ ہو نا کہ اس کے یہ والے اثرات ہیں اور اس کی اتنی بڑی پکڑ ہے اور اس کے اتنی بڑی سزا ہے، تو کوئی انسان جو ہے اس طرح کی بات کبھی بھی نہ کہے، خاص طور پر اس طرح کے موقع پر، اور کسی بندے کے ساتھ یہ چیز بیت رہی ہو تو اس کے بارے میں یہ والی بات کہے۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر مجھے فرمان یاد آیا کہ آپ مدد کرو ظالم اور مظلوم کی بھی۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ تو سمجھ آتی ہے کہ ہم مظلوم کی مدد کریں، تو ظالم کی مدد سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ظلم سے روک دو۔ تو یہ دراصل یہ والا جو پوائنٹ جو ہے یہ میں ہائی لائٹ کر رہی ہوں، تو یہ ایک طرح سے یہ احساس اجاگر کرنے کے لیے، اس بات کو مطلب ہائی لائٹ کرنے کے لیے، اس کو ذہن میں لانے کے لیے، اس کو یاد رکھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے کہ اس طرح کے الفاظ ہم ہرگز نہ ہم اپنی زبان سے نکالیں جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ کیونکہ کیا ہے کہ جو مظلوم ہوتا ہے نا، جس کا آپ دل دکھاتے ہو، تو اس کی آہ سیدھی عرش پر جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو فوراً قبول کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جس کے بارے میں وہ بات کہی گئی ہو وہ آپ کو کوئی بد دعا نہ دے، کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہیں ایک دم سے بد دعائیں نہیں دینے شروع کر دیتے، لیکن وہ جو دل کا خراب ہونا ہوتا ہے نا، وہی بد دعا ہوتی ہے۔ تو کس مظلوم کے بد دعا سے بچنا چاہیے، اور کوئی بھی بات منہ سے نکالتے ہوئے انسان جو ہے نا پہلے سوچ لے، کہ کہتے ہیں نا سیانے کہتے ہیں نا کہ پہلے بات کو تولو پھر بولو۔ تو یہ، اور پھر حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تھا نا کہ تم اپنی زبان کی حفاظت کرو جس طرح کہ سونے اور چاندی کی حفاظت کرتے ہو۔
یہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے باقاعدہ یہ فرمایا تھا کہ تم اپنی زبان کی حفاظت کرو جیسے کہ سونے اور چاندی کی حفاظت کرتے ہو، تو انسان کو اپنی زبان کی مکمل حفاظت کرنی چاہیے۔ اچھا، ایک تو یہ پوائنٹ ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ کوئی معمولی سی باتیں نہیں ہیں کہ میں نے ایک بات کہہ دی ہے اور بس یہاں تک یہ یاد دہانی ہے۔ اس کے بارے میں کہ یہ میں صرف اپنی طرف سے گھڑی ہوئی بات نہیں کہہ رہی کہ یہ ایک بات ہے تو ایسے ہم نہ کہیں، بلکہ قرآن پاک میں یہ مذکور ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تمہیں نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، یعنی یہ ہماری ڈیوٹی بھی ہے، ہماری ڈیوٹی میں یہ شامل ہے۔ ہم عموماً کیا کرتے ہیں کہ جو اچھی اچھی باتیں ہیں نا، شوگر کوٹڈ قسم کی باتیں، وہ تو ہم ضرور ہائی لائٹ کرتے ہیں، لیکن جہاں پر کوئی اس طرح کی نیگیٹو بات ہوئی اس کو ہم ہائی لائٹ نہیں کرتے کہ کہیں کسی کا دل نہ خراب ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے۔ لیکن یہ ہے کہ جیسے نیکی کا حکم دینا ضروری ہے، اسی طرح سے برائی کو روکنا بھی ضروری ہے، اور اس میں کسی کو مطلب مقصد یا نیت جو ہے نا، اللہ تعالیٰ مقصد اور نیت کو دیکھتا ہے۔ اس برائی سے روکنے کے پیچھے انسان کا مقصد اور اس کی نیت جو ہے نا وہ نیگیٹو نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کسی کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، یہ نہ ہو۔ اس کا مقصد یہ ہو کہ جس بندے نے یہ والی بات کی ہے یا کوئی نیگیٹیوٹی پھیلائی ہے یا کسی کا دل دکھایا ہے تو اس کو احساس دلا دیا جائے۔ ہو سکتا ہے اس کو احساس نہ ہو تاکہ وہ دوبارہ سے نہ کرے، وہ اس کے لیے بھی اچھا ہے جس نے یہ بات کی ہے، یہ لوگ کرتے ہیں، تو اس طرح کے طرز عمل سے ہم باز رہیں۔ ایک یہ بات ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اسی طرح اگر کوئی بیمار ہو جائے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اور وہ شدید بیمار ہو کوئی، آپ امیجن کریں، یقین کریں، میرے ان گناہ گار کانوں نے خود سنا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے نا اور 5-7 سال کئی لوگوں کے اوپر اس طرح کی آزمائشیں بھی آ جاتی ہیں اور وہ بیڈ کے اوپر ہوتا ہے، تو یقین کرے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے میں نے سنا ہے کہ اس نے پتہ نہیں کیا کیا اپنی زندگی میں کیا ہے کہ اس کو اتنی شدید بیماری آ گئی ہے اور دیکھیں کہ اب لاچار ہے، اب یہ ہے، اب وہ ہے۔ دیکھیں، اللہ کا خوف کرنا چاہیے، اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں نا کہ اللہ سے ڈرو، تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں کہ یہ بیماری اور صحت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے نا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے ہم رکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ مفہوم حدیث ہے یہ کہ ایک مسلمان کو کوئی ذہنی یا قلبی یا جسمانی اذیت پہنچتی ہے اور وہ اس کے اوپر صبر کرتا ہے تو اس کے صبر کرنے پہ اس کو اجر ملتا ہے، اور اگر کوئی نعمت ملتی ہے اور وہ شکر کرتا ہے تو اس کے اوپر اس کو اجر ملتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مومن کا معاملہ بہت خوب ہے اور یہ والا معاملہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوتا۔ اور اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روایات، ہم نے جب پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے جو نکات ہمیں ملتے ہیں اس میں یہ نقطہ ابھر کے سامنے آتا ہے کہ تم اس طرح جو ہے مومن جو ہے ہر حال میں وہ اس کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اور یہ بھی ہمیں ملتا ہے آپ کی تعلیمات میں سے کہ کئی دفعہ انسان جو ہے نا اپنے عمل سے وہ درجہ حاصل نہیں کر پاتا، اور اللہ تعالیٰ نے خاص درجہ اس بندے کے لیے یا بندی کے لیے رکھا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہ درجہ دے دیتا ہے۔ تو یہ والی باتیں ہم سوچ سمجھ کے منہ سے نکالیں۔ پھر یہ بھی کہ کئی دفعہ اس کے بارے میں بھی میں نے لوگوں کو کرٹیسائز کرتے دیکھا ہے کہ اگر نا یہ جو ہوتا ہے نا نزاع کا عالم، جان کنی کا عالم، میں کہتی ہوں کہ انسان اس وقت بھی نہیں اتنا غافل ہے کہ اس وقت بھی اس طرح کی نیگیٹو باتیں کرنے سے کیسے انسان کا دل کرتا ہے کہ اس وقت نیگیٹو باتیں وہ کرے، جبکہ وہ ایک لمحہ فکریہ ہے، ایک عبرت ہے انسان کے لیے، اور انسان کا دل اتنا وہ ہوا ہوتا ہے، نرم ہوا ہوتا ہے، اس طرح کے موقع پہ بھی لوگ باتیں کرنے سے باز نہیں آتے ہیں۔ اور زیادہ تر لوگ اچھے ہیں، میں یہ نہیں کہتی کہ سارے لوگ اچھے ہیں، اور جو کہتے ہیں میں ان کو بھی میں برا نہیں کہہ رہی، کیونکہ اگر ان کے اس چیز کا احساس ہو تو وہ کبھی یہ بات نہ کریں۔ دراصل اس بارے میں توجہ نہیں ہوتی، یہ میں صرف توجہ دلانے کے لیے میں بات کہہ رہی ہوں۔ وہ یہ کہ ہاں یہ جان بڑی مشکل نہ نکلی ہے، انہیں پتہ نہیں کیڑا گناہ کیتا ہونا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں۔ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ
یہ جو ہے نا جان کنی کا عالم، اس میں کئی دفعہ اللہ تعالیٰ تھوڑی سی ایک انسان کے اوپر ہلکی سی سختی لاتے ہیں تاکہ اس کے اگر کوئی تھوڑے بہت گناہ ہیں تو وہ اس دنیا میں ہی جھڑ جائیں۔ ہمیں نہیں پتہ اللہ تعالیٰ کے بھیدوں کا، ہم نہیں جان سکتے جن چیزوں کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، ہم کیوں اس طرح سے لب کشائی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ تو گناہ بے لذت ہے۔ پھر ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، اس کا آپ نے سنی ہوگی، بارہا سنی ہوگی، بہت ہی مشہور حدیث ہے کہ مفلس کون والی حدیث ہے کہ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ آپ جانتے ہو کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے کہ اس کے پاس مطلب نماز بھی اس نے پڑھی ہوگی، روزے بھی رکھے ہوں گے، حج بھی کیا ہوگا، بڑی نیکیاں کی ہوں گی، لیکن یہاں اس نے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف دی ہوگی، یا کسی کا مال غبن کیا ہوگا، یا کسی کا حق کھایا ہوگا، یا کسی کو اس طرح سے کچھ نہ کچھ نیگیٹو کیا ہوگا لوگوں کے ساتھ۔ تو پھر کیا ہوگا کہ آخرت والے دن تو انسان کے نامہ اعمال میں کوئی کرنسی تو نہیں ہوتی، نہ وہ کرنسی قبول ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے جو ہوں گے نا نیکیاں، وہ جو حقدار ہوں گے ان کے پلڑے میں ڈال دی جائیں گی، اور پھر بھی اگر وہ بیلنس نہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ ان کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے، اور پھر آگے اتنی سخت نوید ہے کہ اس کو پھر میری زبان رکتی ہے وہ کہنے میں کہ اس کو پھر جہنم واصل کر دیا جائے گا۔ دیکھیں کہ یہ کتنی محرومی کی بات ہے، یہ کتنی محرومی کی بات ہے کہ انسان سب کچھ کرے، نیکیاں بھی کرے، سب کچھ کرے، ایفرٹ بھی لگائے، وقت بھی لگائے، مال بھی لگائے، انرجی بھی لگائے، اور پھر اس کو اس طرح سے ضائع کر دے۔ یہ میں اس لیے بیان کر رہی ہوں۔ تو اور یہ میں کہتی ہوں کہ اگر میری ان چند یاد دہانیوں سے کسی کے دل دماغ میں یہ نقطہ آ جائے کہ ہم اپنی زبان کا نا اچھا استعمال کریں، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو کہ وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ تو ہم اپنے لیے کیا چاہتے ہیں؟ ہم اپنے لیے آسانی چاہتے ہیں، اپنے لیے عزت چاہتے ہیں، اپنے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارے اوپر اس طرح کی باتیں نہ کرے، تو ہم دوسروں کے لیے بھی وہی چاہیں۔ یہ میری کہی ہوئی بات نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ فرمایا تھا کہ لوگوں، تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری آبرو تم پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارا یہ دن اس ماہ میں اس بستی کے اندر حرام ہے، کیا میں نے تمہیں پہنچا نہیں دیا؟ یعنی یہ میری تیری بات نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اور یہ شریعت کے احکامات میں سے اہم ترین حکم ہے۔ کسی کی عزت پر حملہ کرنا، کسی کے مال کو تلف کرنا، تو ایک اس کے بارے میں بھی دھیان رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ حرام ہے، حرام ہے یہ۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ ایک دوسرے کو سلام کرو، سلامتی کے پیغامبر بن جاؤ۔ اسلام ہے ہی کیا؟ سلامتی ہے، امن ہے، ایمان کا درس دیتا ہے۔ اگر چند الفاظ میں اس کا خلاصہ بیان کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ کے رسول سے محبت، انسانوں سے محبت، ایون جانوروں سے محبت، ہمارا دین تو ہمیں یہی سکھاتا ہے، اور یہ سراسر خیر خواہی کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جوڑنے والا بنا دے، ہمیں ایک دوسرے کا خیر خواہ بنا دے، کہ ہمارے دین کی یہی تعلیم ہے، اور یہ سب سے اونچی اور سب سے اعلیٰ تعلیم ہے جو ہمارے دین نے ہمیں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کا پابند بنا دے کہ ہم سنتوں کے عادی بن جائیں، اور ہم اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومن وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس کے اوپر ہم غور کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق کو اچھا بنا دے، اور ہمیں ایک اچھا اور باوقار انسان کی حیثیت سے زندگی ہم گزاریں، ہم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دیں۔ اگر کسی کا اچھا نہیں کر سکتے تو کم از کم کسی کے لیے نہ برا سوچیں، نہ برا کہیں، نہ برا چاہیں۔ یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا، یہ تو بہت آسان ہے، یہ تو کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ تو یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اور یہی نقطہ آپ سکھا گئے، یہی سبق ہمیں پڑھا گئے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔
آپ سب خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، خیریت سے رہیں، عافیت سے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام.